آج ہم بات کریں گے سورۃ قاف کے بارے میں. جی. سورہ قاف یہ تدوینی اعتبار سے 50ویں نمبر کی سورت، 50ویں نمبر، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 34واں نمبر ہے. اچھا. اس سے پہلے 33 صورتیں نازل ہو چکی تھیں. یہ 34 اس کا نمبر ہے نازل ہونے کے اعتبار سے، اور تدوین کے اعتبار سے 50واں نمبر. اس سے پہلے سورت فتح کا ذکر تھا، جس حجرات تھی، اور اب یہ سورہ قاف ہے. جی. سورت فتح کے اندر، سورت فتح میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بیان کی تھی کہ جو اللہ کو پانا چاہتا ہے وہ محمد کو پالے. بالکل. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پالے گا تو اللہ کو پالے گا. درست. پھر سورہ حجرات میں بتایا تھا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات عالی ہے، ان سے علوم و معرفت اور کسب فیض چاہتے ہو تو پھر ان کا ادب کرو. درست ہے. تو ادب سے جتنا جھکو گے اتنا فیضان آپ کی طرف، جو ڈھلوان کی طرف آئے گا، اور آپ کے قلوب منور ہو جائیں گے. جی. اور آج جو ہے سورۃ قاف کے اندر جو ہے ندائے اعظم کا ذکر ہے. ندائے اعظم. ندائے اعظم. ندائے اعظم کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی دنیا کے اندر بھیجی. ان سے پہلے انبیاء اکرام اپنے اپنے وقت میں اپنی قوموں میں آتے رہے، سب ایک ندائے حق لگاتے رہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس کی تصدیق اقرار کر لو، تم فلاح پا جاؤ گے. ہر نبی اپنے وقت میں توحید کا نعرہ لگاتا رہا، صدائیں لگاتے رہے، صالحین اولیاء کاملین، لیکن لوگوں نے سنا نہیں، اس ندا کو سنا نہیں. تو اب سب سے بڑی ندا جو ندائے اعظم ہے وہ کل روز قیامت میں حشر کے وقت لگے گی. اس ندائے اعظم کا ذکر جو سورہ قاف میں ذکر فرمایا کہ قرآن کریم جو یہ نازل کیا اپنی صداقت اور حقانیت کے ساتھ صبح شام پکار رہا ہے. اور اللہ کا کلام جو صبح شام پکار رہا ہے، تمہیں حق کی طرف بلاتا ہے، لیکن تم اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہو. لیکن وہ جو ندا لگے گی اس کے بارے میں سن لو. وسط میں یوم ینادی المنادی من مکان قریب، کہ توجہ اور غور سے سنو اس ندا کو جس وہ ندا لگانے والا لگائے گا. ایسے لگائے گا جیسے بالکل قریب سے ندا لگا رہا ہے، حالانکہ دور سے آ رہی ہے. حالانکہ دور سے آ رہی ہے. اور وہ کون ہوں گے؟ وہ اسرافیل ہوں گے. اسرافیل فرشتہ. وہ سور جب پھونکے گا تو وہ سور جب پھونکے گا اور قریب آ کر ایسی وہ چنگھاڑ بن جائے گی کہ ایسے لگے گا بالکل کان کے پاس سے چیخا ہے، حالانکہ وہ اپنے مقام سے چیخ رہا ہے، لیکن اس کی ندا کے اندر اتنی طاقت ہوگی. اور پھر وہ ایسی ندا ہوگی کہ دنیا کے اندر چھوٹی موٹی نداؤں کو تم لوگوں نے اگنور کر دیا. کبھی نبی کی بات نہ سنی، کبھی کسی ولی کی بات نہ سنی، کبھی کسی ناسک کو نہ تم نے سنا، لیکن وہ ندا ایسی ہوگی وہ تمہیں سننی پڑے گی. یوم یسمعون صیحۃ بالحق، یقیناً تم اس ندا کو سنو گے چاہتے نہ چاہتے ہوئے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آج کی چھوٹی موٹی ندائیں ہیں، ان کو اگر تم سن لو تو تم حق کو پالو گے، لیکن اگر نہیں سنو گے تو وہ ندا تو پھر پڑے گی. اور اس ندا کے بعد اب حشر کا میدان قائم ہو جائے گا. پھر تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ تم اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی معاملہ کر سکو. آج ہی کا وقت ہے، بس آج ہی کا وقت ہے، تو آج ہی کا وقت ہے، اس کو کر لو، ورنہ اس کے بعد موقع نہیں ہے. تو اس ندائے اعظم کا ذکر اس کے اندر کیا گیا. پھر اللہ نے اپنی قدرتوں کو بیان کیا، قرآن کی حقانی صداقت. پھر یہ مادی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر نعمتیں، پہاڑوں کی کہ وقار پیدا کیے، آبشاروں کو حسن پیدا کیا، آسمان و زمین کی بلندی وسعتیں، ان کا تذکرہ کر کے بتایا کہ میں کتنی قدرت والی ذات ہوں. جب دنیا کے اندر یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں تو مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہوں. لیکن تمہاری غفلت ہے کہ دنیا میں تم غفلت میں پڑے ہو، تم اس حقیقت کو سمجھ نہیں رہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھے تو میں نے تمہیں کچھ بنا دیا. تو جب کچھ دوبارہ تم بگھر جاؤ گے تو اسمبل کرنا تو میرے لیے زیادہ آسان ہے. اس لیے تم اس حق کی طرف آ جاؤ. تو اس حقیقت کو سورۃ قاف کے اندر کھولا ہے کہ میدان حشر قائم ہوگا اور وہاں سب جو ہے وہ کچا چٹا سامنے آ جائے گا. تو یہ سورۃ قاف کے اندر بتایا گیا. اور اس کے فضائل، اس کے فضائل و فوائد بڑے عجیب و غریب ہیں. اور سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ عام طور پہ بچے جو ہوتے ہیں وہ آٹزم کا شکار یہاں ہو جاتے ہیں. اور آٹزم یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے، دیوانگی، جنون ایک قسم کا پیدا ہو جاتا ہے. اس پہ بڑی تاثیر ہے کہ یہ سورت روزانہ 3 مرتبہ تلاوت کر کے پانی میں دم کیا جائے اور وہ پانی بچے کو پلائیں. جب بھی موقع اس کو پلائیں، کبھی بھی اس کے اوپر اس کی آنکھوں پہ چھڑکیں. تو یہ جو ہے 41 ڈیز بلا ناغہ کریں. تو اگر اس کے اندر آپ بہتری دیکھیں گے، تبدیلی آ رہی ہے تو اس کو بڑھاتے چلے جائیں. یہاں تک کہ 3 چلے اگر کر لیں تو جو آٹزم کے عام طور پہ بچے شکار ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا دے دیں. تو 3 چلوں کا مطلب ہوا 41 ٹائمز 3. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کتنی لمبی سورت؟ یہ 45 آیتیں ہیں. 45 چھوٹی ہے، 45 چھوٹی، کوئی بڑی نہیں ہے. اور بڑی خوبصورت صورت ہے، بڑے عجیب و غریب الفاظ اور اس کے اندر ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے. اور دوسرا فائدہ یہ کہ بچوں کے پیٹ میں عام تو کیڑے پڑ جاتے ہیں، پیٹ کے کیڑے، اس سے چرنے لگنے لگتے ہیں بچوں کو میٹھا زیادہ کھانے کی وجہ سے. اس کے لیے اس میں بڑا جو تاثیر ہے
کہ اگر یہ دم کر کے ایک مرتبہ دم کر کے بچوں کو پانی پلاتے رہیں یا جو کھانے پینے کی چیز اس پہ دم کرتے ہیں تو پیٹ کے کیڑے ان کے مر جاتے ہیں اور جو ان کے چورنے ورنے لگنے کا جو مرض ہے وہ رفع ہو جاتا ہے. جی یہ 21 دن جو پابندی سے کرنا ہے تو ان کے پیٹ کے سارے کیڑے صاف ہو جائیں گے. یہ علاج تو پاکستان میں ذرا زیادہ پیش آتی ہے. بالکل. اور تیسرا جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ پیٹ کی کسی بھی قسم کی بیماری، خاص طور پہ آنتوں کی اور مثانے کی اگر کوئی بیماری ہے، اور مثانے کی عام طور پہ پیشاب کا رک کے آنا یا زیادہ بار بار آنا، اس کے لیے بڑی تاثیر ہے اس میں. اچھا کہ یہ عرق گلاب کے اوپر دم کرنا ہے اور آدھا کپ عرق گلاب میں ایک گلاس پانی مکس کر کے وہ پانی تھوڑا تھوڑا دن بھر میں پی لیں. تو وہ یہ جو 41 دن پابندی سے کرنا ہے انشاءاللہ اس میں بڑی تاثیر ہے کہ جس سے جو ہے وہ پیٹ کی، آنتوں کی اور مثانے کی خاص طور پہ یہ بیماری رفع ہو جاتی ہے. بہت خوب. تو اس طریقے سے اس کے اندر فوائد موجود ہیں اور بڑا مجرب ہے. اور اگر خواب میں آ جائے اور جہاں خواب کا تعلق ہے تو خواب میں اگر آئے تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا علم صحیح عطا فرمائیں گے اور انبیاء کے ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے کہ جس سے اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا. یعنی انبیاء والے اعمال کرے گا، ان کی اتباع کرے گا اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ خاص اس کو عطا کریں گے. یہ اس میں بشارت ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی اور لیکن یہ قسمیں بہت کھائے گا. اچھا کہ اپنی بات اور صداقت کو ثابت کرنے کی قسمیں بہت کھانے والا ہوگا لیکن اس کی دعائیں قبول ہوں گی اور کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دے گے. سبحان اللہ. تو یہ اس کے لیے بہت مجرب جو ہے وہ ہے، بہت مبارک بشارت ہے. تو یہ وہ سورۃ قاف ہے جس کی عجیب و غریب مضامین. اور یہ لفظ قاف سے شروع کیا. لفظ قاف اصل میں یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اچھا حروف مقطعات میں سے ہے اور حروف مقطعات جو ہے اس کے معنی اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول ہی جانتے، کوئی اور جانتا نہیں ہے. لیکن یہاں قاف سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات اصل میں اللہ کے نام ہیں اور وہ اللہ کے ناموں کا مخفف ہے. لہذا یہ قاف جو ہے یا تو قدیر کا مخفف ہے یا قادر کا مخفف ہے یا قاہر کا، کیونکہ قاہر اور قہار بھی اللہ کے نام ہیں تو ان کا مخفف ہے. تو اس اللہ نے اپنے نام کے ساتھ قسم کھاتے ہیں، قاف والقرآن المجید، قسم کھا کے پھر مضمون کو آگے شروع کرتے ہیں. تو حروف مقطعات سے شروع کیا اور لہذا جن صورتوں کو حروف مقطعات سے شروع کیا تو لہذا بعض صورتوں کا نام اسی طرح رکھ دیا جیسے قاف جیسے مقطعات سے شروع کیا ہے لہذا قاف ہی صورت کا نام رکھ دیا. مفتی صاحب یہ معلومات جو ہے اتنی اہم ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، عام جو ہم مسلمان ہیں ان کی نالج میں یہ باتیں نہیں ہیں. قرآن پڑھنا ایک طرف اور قرآن کو سمجھنا ایک طرف. تو یہ قرآن کو مطلب منٹوں کے حساب سے سمجھنے کی بات ہے. تو یہ ایک بہت صدقہ جاریہ ہے، اللہ اس کو قبول کرے.